کا میدان ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج کی صبح ایک بار پھر یہاں پر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا ان کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، کس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خدا کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، جہاں بیٹھے ہیں گیتوں کی کتابیں موجود ہیں۔ گیت نمبر 14، حالات کو دیکھتے ہوئے اس گیت کو آپ ایک پیغام سمجھ کے گائیں۔ ہن وقت سلیب اٹھانے دا، دنیا وچ دھوم مچانے دا۔
جان بچانی ہے۔ پاپی بندیا گناہ تو کر توبہ، ہن وقت قیامت آنے دا۔ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ہماری دنیا میں، یہاں تک کہ ہمارے اپنے ملک میں، یہ اسی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ آئے ہم دعا مانگیں، خدا ان کو شکر ادا کریں، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جن لوگوں کے دل میں دوسروں کے لیے عزت اور احترام نہیں، جن کے دل میں ترس نہیں، جو بے رحم ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے دور میں، جس دور میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ دعا کیجیے۔ خواتین میں سے کوئی بھی خاتون دعا میں رہنمائی کرے موجودہ حالات کے لیے، اور خاص طور پر سرگودا میں خدا کا وہ بندہ نذیر مسیح جس کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، اس کو سنگسار کیا گیا، اس کو مارا گیا، اور وہ پچھلے اتوار کی رات خداوند میں سو گیا۔ ہم اس کے گھرانے کے لیے خاص دعا کریں۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ بیٹا مائک دے دیں۔ آمین۔ خدا ہم کی ہم دو تعریف کریں گے۔ گیت نمبر 442 442 سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 442۔ Amen.
तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तू ही है खुदा, आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले। चंद अल्फाज में इस गीत के लिए, इस खादम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। उन लोगों को दुआ में याद करें जो कमज़ोरी की हालत में हैं। बैन शीला अमजद के लिए, भाई महमूद के लिए। अब चौथी आयत से 11वीं आयत, आप में से अगर कोई तिलावत करना चाहे अपना हाथ दिखाए। चलिए ठीक है भाई जी, आप करें। बेटा आपको दूसरा देता हूँ, आज का दूसरा विर्द, दूसरा ग्रंथियों चौथा बाब 13वीं से 18वीं आयत, सफ़र नंबर 170 170, सफ़र नंबर 170, दूसरा ग्रंथियों चौथा बाब 13वीं आयत से 18वीं आयत तक। बेटा आपने हाथ खड़ा किया तो आप पढ़ें, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक गीत गाएंगे। पहली 3 आयतें गाएंगे, डोरी होरना दे प्यार वाली छड़ दे ते यस्सु तेन बोलदा। गीत नंबर 350 होगा, 3 आयतें गाएंगे। फिर हम मुक़द्दस मरकज़ का अंजीली बयान सुनेंगे, सफ़र नंबर 37, मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील, तीसरा बाब 20वीं आयत से 35वीं आयत। आप में से अगर को पढ़ना चाहे मौका है। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील, तीसरा बाब 20वीं आयत से 35वीं आयत। पादरी नेल्सन आप ही पढ़ेंगे भाई, ये आपका हिस्से में आती है। खुदा उनका शुक्र अदा करें आज के दिन के लिए। पहला सैमुएल 8वां बाब 4 आयत से। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में शमूएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू बुजुर्ग है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावंद से दुआ की। और खुदावंद ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तो उनको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से जब से मैं उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और मबूदों की परस्तिश करते रहे हैं, वैसे ही वो तुझसे करते हैं। सो तू उनकी बात मान, तो भी तू संजीदगी से उनको खूब जता दे कि उनको बता दे कि जो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा उसका तरीका कैसा होगा। और शमूएल ने उन लोगों को जो उससे बादशाह के ताल्लुक थे खुदावंद की सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीका ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रसाला में नौकर रखेगा और वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने। खुदावंद के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में आपके और मेरे लिए कुछ यूँ लिखा है शमूएल। और क्योंकि हम में वही ईमान की रूह से जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिससे खुदावंद यीशु को जला दिया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जान कर जलाएंगे और तुम्हारे साथ
اپنے سامنے حاضر کرے گا، اس لیے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بڑھے۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے بلکہ وہ ہماری ظاہر انسانیت ظاہر ہو جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت اور روح روز بروز نئی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دم بھی کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے عزت بڑی اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روز ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ قرآن کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے شکر کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ ہمارے لیے آج کی تیسری تلاوت، اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ اور فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بال-زبول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے۔ وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح سے نکال سکتا ہے، اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک وہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، تب اس کا سارا گھر لوٹ لے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے وہ اب تک معافی نہ پائے گا، بلکہ ابدی زندگی کا قصوروار ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔
پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا، اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی، اور انہوں نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں۔ اس نے ان کو یہ جواب دیا، میری ماں اور میرے بھائی کون ہیں؟ اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر کر کے کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ کل عالموں سے بیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور القدس کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا، اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے، اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آسمانی باپ، اس وقت ہم بڑی عاجزی کے ساتھ، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے آگے جھک کر دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سب کو اپنے پاک روح کی رہنمائی عطا فرما، تاکہ کلام مقدس کی یہ سچائیاں ہم سب کے خاندانوں کے لیے، ہماری ساری کلیسیا کے لیے، اور جن جن لوگوں تک یہ پیغام جائے، ان کی سوچ میں تبدیلی آئے، ان کے رویوں میں تبدیلی آئے، ان کے لہجے میں تبدیلی آئے، اور وہ لوگ شخصی طور پر تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اپنے خادم کے منہ میں اپنا کلام دے، اپنے پاک روح کی رہنمائی دے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ خدا کے گھر میں حمد و ستائش کے لیے، خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئے، تاکہ آپ موجودہ حالات کو بہتر طریقے سے جان سکیں۔ اس لیے آپ جہاں سے بھی ہیں، دور دراز علاقے سے آئے ہیں، یہاں محلے سے آئے ہیں، میرے لیے اس وقت یہاں خدا کے مذبح کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے آپ سب میرے لیے برابر ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے برابر کی خوراک ہو، اور وہ خوراک جو موجودہ دور کی ہے، جو ضروری ہے، جو اہم ہے، جو آپ کی سوچ میں تبدیلی لائے، اور آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کے خاندانوں میں، چرچز میں، کلیسیاؤں میں، محلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں امن ہو، انصاف ہو، احترام ہو اور عزت ہو۔ کیونکہ جب میں اور آپ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو پھر حالات خود ہی تبدیل ہوتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے خیالات تبدیل ہوتے ہیں، جب میرے اور آپ کے خیالات ہی تبدیل نہیں ہوتے، وہی خیالات ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، تو پھر حالات بھی نہیں بدلتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات بدلے جو درست نہیں ہیں، جو ٹھیک نہیں ہیں، پھر سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے جو خیالات ہیں، اس لیے تو آخری دعا میں ہمیشہ جو کلمات برکت میں لفظ ہوتے ہیں
اگر آپ نے غور کیا ہو کہ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، آپ ہی تمہارے دلوں اور خیالوں کو کس میں محفوظ رکھے؟ خداوند میں۔ یہی دو چیزیں ہمیں خراب کرتی ہیں، ایک تو ہمارے خیالات درست نہیں ہوتے، ایک ہم دل کی بڑی بات مانتے ہیں، اور دل بڑا ہیلا باز اور لا علاج ہے، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ تینوں حوالے آج کے دور کے لیے ہیں، ملک پاکستان کے لیے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں ہم آزادی تو مناتے ہیں، ایکول رائٹس کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں جہاں خدا نے مجھے اور آپ کو رکھا، آزادی نہیں ہے، نہ بولنے کی آزادی ہے، نہ معاشرہ آزاد ہے، نہ میڈیا آزاد ہے، نہ عدالتیں آزاد ہیں، نہ پارلیمنٹ آزاد ہے، اور نہ میں اور آپ آزاد ہیں۔ اختلاف رائے کی آزادی ہے ہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اختلافات کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر اختلاف بھی ہو، آپ میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، تو اس کا حل احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ احترام کی کمی ہے ہمارے ملک میں، انصاف کی کمی ہے ہمارے ملک میں، اور جب اوپر سے ناانصافی ہوگی تو پھر گھروں تک آ جائے گی۔ اس لیے خدا کے کلام میں جو پہلا حوالہ پڑھا گیا وہ نکالیں۔ سیموئل، جسے دعاؤں کے بعد اس کی ماں نے خدا سے حاصل کیا اور خدا نے اسے گفٹ دیا، تحفہ دیا، اور اس نے اسے خدا کی خدمت کے لیے دے دیا، اور واحد شخص ہے، واحد خدا کا بندہ ہے، واحد نبی ہے، واحد بادشاہ ہے، جس کو خدا نے چھوٹی سی عمر میں چن لیا اور اس سے بات کی، ڈائریکٹ بات کی، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا، دیکھیں حوالہ 4 آیت، تب تمام اسرائیلی جو وہاں کے بزرگ تھے، بڑے تھے، عمر رسیدہ تھے، وہ سیموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھ، تو ہمارا بادشاہ بھی ہے، نبی ہے، سب کچھ ہے، ہم تجھ سے درخواست لے کے آئے ہیں، کیونکہ تیرے بیٹے تو تیری راہ پہ نہیں چلتے جس طرح تو چلتا ہے، جس طرح تو نے خداوند کے ساتھ ساتھ اس کی تابعداری میں، فرما برداری میں زندگی بسر کی اور اچھے انصاف کیے، جس طرح خدا نے تجھے کہا، تو نے جا کے دوسروں کو بلیس کیا، مخصوص کیا، ڈیڈیکیٹ کیا، تیرے بچے اس طرح سے نہیں چل رہے۔ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، غور کریں، آپ کے بچے آپ کی طرح چل رہے ہیں اچھے طریقے سے؟ اگر نہیں چل رہے تو پھر آپ کو خود اچھا بننے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو بچے بھی اچھے نہیں ہوں گے، اگر آپ اچھے ہیں تو بچے بھی اچھے ہوں گے۔ سخت بات ہے، میں نے چند دن پہلے پڑھی، اگر بڑے لوگ آپ کے دشمن تھے تو چھوٹوں سے توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ بھی وہی ہوں گے۔ اگر ان کے اندر زہر تھا تو ان کے اندر بھی ظاہر ہی ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے آپ پہ غور کریں والدین ہوتے ہوئے۔ سیموئیل اتنا بڑا خدا کا خادم، لوگوں نے اس سے کہا تو ٹھیک ہے بھائی، تیرے بچے تیری راہ پہ نہیں چلتے جس طرح تو چلتا ہے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ اے سیموئیل، اب تو بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، اب کسی اور کو مقرر کر، وہ ہمارا بادشاہ ہو۔ چونکہ سیموئیل کو مقرر کیا تھا خدا نے۔ کس نے کیا تھا؟ سیموئیل نے کہا کہ میں اپنے خدا سے بات کرتا ہوں۔ جب خدا سے بات کی تو خدا نے سیموئیل سے کہا انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے، اس لیے کہ میں نے تجھے مقرر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں، مجھے آپ نے مقرر نہیں کیا، مجھے خدا نے مقرر کیا ہے۔ میں خدا کا نمائندہ ہوں یہاں پہ، اس کے بعد پھر اپنے ڈائسس کا نمائندہ ہوں، اپنے بشپ کا نمائندہ ہوں یہاں پہ۔ آپ نے مجھے نہیں کیا،
اگر آپ مجھ سے انکار کرتے ہیں، میں آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، آپ کو غلط کام مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، میں نہیں کرتا، تو آپ 2 لوگوں کو جا کے پادری صاحب نے تو تبدیل کرا دیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کس کی حقارت کی ہے؟ خدا کی، انتظام کی۔ تو یہاں پہ یہی انتظام تھا، خدا نے مقرر کیا سیموئیل کو، وہ کہتا ہے ہمیں نیا بادشاہ دے، اس لیے کہ اب تو ضعیف ہو گیا، اب ہمیں تیری باتیں پسند نہیں ہیں۔ جیسے آج کل آپ کرتے ہیں، اپنے چرچ کو چھوڑ کے دوسرے چرچز میں چلے جاتے، چھوٹے چھوٹے پہ، پھر وہاں سے جب آپ کو ٹھوکر لگتے پھر آپ واپس آتے ہیں، پھر اپنے چرچ میں آتے ہیں واپس۔ یہ سن لیں، یہ کلام کی بات کر رہا ہوں۔ بادشاہ، اچھا والا بادشاہ جس کے ساتھ خدا کا رابطہ، اس کو رد کیا، اور خدا نے کہا انہوں نے تو مجھے بھی رد کیا ہے، تیری کیا بات ہے بھائی سیموئیل، سو تو ان کی بات مان، تو ابھی تو سنجیدگی سے ان کو خوب بتا دے، ان کو بتا کہ جو بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ ہم خود ووٹ دے کے بادشاہ مقرر کرتے ہیں، ہم خود ووٹ دے کے حکومتیں مقرر کرتے ہیں، پھر وہ جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بڑا شخص حکومت کا سرگودا کے معاملے میں آگے نہیں آیا۔ میں دلیری سے، سچائی سے آپ سے بیان کر رہا ہوں، کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا واقعہ ہے، پتھر مار مار کے ایسے بندے کو مار دیا جس کی کوئی غلطی نہیں، کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور یہ تھا کہ اس کا اپنا گھر ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، اور سامنے والے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، اور اس پہ الزام لگا دیا۔ پاکستان میں سب سے بڑا جو ہتھیار لوگوں کے پاس ہے انتقام لینے کا، رنج کی وجہ سے، رنجش کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے کسی سے بدلہ لینے کا، آسان ہے کہ اس پہ آپ توہین مذہب لگا دیں۔ ایسا ہوا، سنگسار کر دیا بندے کو، کوئی بڑا شخص نہیں گیا، آپ نے بھی ووٹ دیے ہیں ان لوگوں کو، آپ نے بھی بڑے نعرے لگائے بن کے، ایک حکومت کا بندہ وہاں پہ نہیں گیا، اور جو افسر گئے ہیں انہوں نے ہمارے کیس کو خراب کیا، ثبوت ہی بتا دیے ہیں۔ جو گھر جلا تھا، جو فیکٹری جلی تھی، اس کے اوپر سفیدی کر دیا، رنگ لگا دیا، تاکہ باہر کے لوگوں کو یہ تصویر نہ جائے کہ انہوں نے یہاں آگ بھی لگائی تھی۔ مرا ہوا بندہ تھا، اٹھا کے CMH میں لے گئے، اسپتال میں لے گئے، وینٹیلیٹر پہ لگا دیا۔ جب مر گیا تو رپورٹ دے دی کہ مر گیا، لیکن اوپر لکھا کہ یہ عدالت کے لیے نہیں ہے کہ چلے گا، یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ یہ ظلم ہے، اس دنیا میں بڑا ظلم ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہن وقت سلیب اٹھانے دا، دنیا وچ دھوم مچانے دا۔ اب سلیب اٹھانی پڑے گی آپ کو۔ تو وہاں کے لوگوں نے سیموئیل سے کہا ہمیں نیا بادشاہ دے دے۔ انہوں نے کہا پتہ وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ سن لیں، بائبل میں لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا، وہ تمہارے بیٹے کو لے گا، رتھوں کے آگے لگائے گا، سخت کام لے گا، نوکر بنائے گا، اور ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمعدار بنائے گا۔ سن لو بھائی سینٹ جان چرچ کے لوگوں، اور جہاں تک میری آواز آتی ہے، انہیں جمعدار بنائے گا اور بعد سے حل جتوائے گا، مشکل کام لے گا، فصل کٹوائے گا، اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائیں گے، اور وہ ایسا ہی بادشاہ ہوگا تمہاری بیٹیوں کو لے کر۔ سن لیں، کلام کہہ رہا ہے تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندن اور باورچن اور نان پوز بنائے گا، نکرانیاں، کنیزیں، سب کچھ وہ بنائے گا۔ تمہارے کھیتوں، پاکستانوں، زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمت گاروں کو عطا کر دے گا۔ ساڑھے مسیحی ادارے لے کے دجیاں نو دے دے گا، اور اخبار میں لگا دے گا کہ صفائی کی نوکری، جمعدار کی نوکری، خاکروب کی نوکری صرف مسیحی لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے لیڈرز، ہمارے رہنما، خواہ وہ مذہبی ہیں، خواہ وہ سیاسی ہیں، ان کے لیے لبۂ فکری ہے۔ دلیر بنے کچھ نہیں ہوتا،
नातन का लफ्ज़ सुना अपने बाइबल में से। दाऊद बहुत बड़ा बादशाह था, जाबर बादशाह, खुदा भी उससे खुश था, लेकिन उसने गलत काम किया, नातन उसके घर चला गया। उसने कहा अगर बादशाह बुरा ना मनाए तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उसने मिसाल दी, क्या बादशाह अगर किसी के पास बहुत सारी भेड़ें बर्रे सब कुछ हो और उसके घर में मेहमान आ जाए और वो उनमें से किसी को पकड़ के ज़बह ना करे, बल्कि एक गरीब शख्स जिसके पास एक ही छोटी सी बकरी हो या बर्रा हो, मेमना हो, जो भी है, उसको ले और उसको ज़बह करे और उसको अपने मेहमानों को दे दे, तो बादशाह ने कहा वो शख्स जो ऐसा करेगा वो वाजिबुल कत्ल होगा, वो कत्ल के काबिल होगा। नातन ने पता क्या कहा था? बादशाह वो तू ही है, बादशाह वो तू है, तेरी इतनी हुर्में, इतनी बीवियाँ, लेकिन उस शख्स की एक ही बीवी, तूने उसको आगे मोर्चों में जाके मरवा दिया और उसकी बीवी को खुद ले लिया। ये मेरे लिए और आपके लिए सबक है। भाइयों बहनों बच्चों, गौर से सुनो, ऐसा बादशाह होगा वो। शमूएल अगर वो चाहते हैं तो तू इनके साथ हाँ कर ले, दे इनको, ताकि इन्हें समझ आ जाए। हम भी ऐसे ही हैं, हमें पता चलता है कि जब ऐसी हुकूमतें आती हैं तो हमारे ऊपर क्या जुल्म होता है, हमारे केस को ख़राब कर देते हैं, फिर भी हम इन्हीं को वोट देते हैं, बिरयानी की प्लेट पे दे देते हैं, इतने भूखे हैं, चंद पैसे लेके दे देते हैं। हर जगह ऐसा ही हाल है। आज़ादी नहीं है तो वहाँ गड़बड़ तो होगी, परेशानी तो होगी। दूसरा वाला जो इस जवान ने पढ़ा ज़रा वो भी निकालें, बड़ा सादा सा वाला है। खोले ज़रा ग्रंथियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, सुना करें ये बातें, इन बातों को दिल में रखा करें। वो गेट, जो ही आप गेट गुजरते हैं ना, वो सारी बातें भूल जाते हैं आप। मैं इतनी सादगी के साथ आपको बताता हूँ, आज की मौजूदा हालात की बात बता रहा हूँ। आपने बड़ी जल्दी भूल जाना है, अगले त्योहार पूछूंगा तो आपने भूले होना है। गौर से सुन लें, करंथस की कलीसिया भी ऐसी ही थी, वहाँ भी मुश्किलात थीं, वहाँ भी परेशानियाँ थीं। 13वीं आयत, चौथा बाब, चूँकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसलिए बोलते हैं। ईमान लाने के सबब से बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु मसीह को जिलाया, एक होता है जिलाना, ये जिलाया जिंदा करना, जलाना आग लगाना है, जिलाया जिंदा किया। जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया, जिलाया, और हमको भी यीशु के साथ शामिल, जान को जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। इसलिए सब चीज़ें तुम्हारे वास्ते हैं ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज़्यादा हो कि खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। आए मैं यार आप शुक्रगुजार हों, खुदा ने मुझ पर और आप पर रहम किया है। हम शुक्रगुजारियाँ नहीं बढ़ाते, ज़बान बड़ी लंबी कर लेते हैं, वो बढ़ा लेते हैं, बातें लंबी कर लेते हैं, ज़बानें बड़ी लंबी, शुक्रगुजारी नहीं। शुक्रगुजारी बढ़ाएं। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, खुदा का बंदा कहता है, बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी जो बातनी इंसानियत है रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। इंसानियत क्या है, कोई बता सकता है? इंसान तो रोज़ ही पैदा होते हैं, पूरी दुनिया में 1 मिनट के बाद बच्चा पैदा होता है, ठीक है? इंसान तो हर जगह पैदा होता है, इंसानियत तो कहीं कहीं पैदा होती है। इंसान है कौन? चंद बातें लिखी है, ज़रा गौर से सुनना। इंसान कौन है? इंसान वो है जिसके दिल में इंसानियत है। इंसान वो है जिसकी आंख में एहतराम है। इंसान वो है जिसके अल्फाज में नरमी है। इंसान वो है
جس کے اخلاق میں رحم دلی ہے. ہمارے ملک میں اخلاق ہے, رحم دلی ہے. کسی نے اس بندے پہ رحم کیا, تھوڑا والیوم صحیح کر دیں. کسی بندے نے نذیر مسیح پہ رحم کیا ہے؟ اخلاقی جرت کسی کی نہیں, ایک شخص بھی نہیں تھا. نہ احترام, نہ اخلاق میں رحم دلی, اور نہ ان کے مقاصد میں کوئی اعلیٰ ظرفی تھی. مقصد کیا تھا پتہ بھی نہیں ہے, ہوا کیا ہے پتہ بھی نہیں ہے. دوسرے پتھر مار رہے ہیں, میں بھی مار لوں. کہاں گئی ہے انسانیت؟ ایک انسان کا قتل بولو کیوں ہے تن بولا کرے. اتنے ڈرتے ہیں, میں باہر جا کے بولتا ہوں ایسے باتیں, آپ اندر نہیں بول رہے چار دیواری کے اندر. جو کہتے ہیں ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. اب کیا ہوا وہاں پہ؟ ایک شخص جو بے گناہ ہے, جس نے کیا بھی کچھ نہیں, اس کو پتھر مار کے مرے ہوئے کو بھی مارتے رہے. اس لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا, دیوالیہ کا لفظ سنا ہے؟ دیوالیہ کا لفظ سنا سب نے؟ دیوالیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمی ہو جانا کسی چیز کی. ہمارا ملک دیوالیہ تو ہو ہی گیا ہوا ہے. پیسے تو مانگ مانگ کے باہر سے لاتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں جی ہم نے قرض دینا ہے. ہمارے کام نیچے IMF کے پاس جاتے ہیں, قرض دیں. جب وہ قرض کے لیے ہاں کرتے پھر بھی خوش ہو جاتے ہیں. قرض قرض قرض, یہ 2-3 چیزیں بڑی بیماری ہیں. یہ قرض, مرض اور درد, جس کو لگا ہوتا ہے اس سے پوچھیں. یہ تینوں چیزیں انسان کو کھا جاتی ہیں, مارتی ہیں. ملک دیوالیہ صرف پیسے کی وجہ سے نہیں ہوا, یا صرف پیسے میں دیوالیہ نہیں ہے. میرا اور آپ کا ملک اس وقت تمیز میں بھی دیوالیہ ہو چکا ہے. اب آپ نے غور کر رہے ہیں کہ میرا گھر میرا خاندان تو تمیز میں دیوالیہ نہیں ہے, اور ملک تو ہویا ہوا ہے. تمیز میں بھی ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں, کردار میں بھی دیوالیہ ہو چکے ہیں, انصاف میں بہت زیادہ دیوالیہ ہے. اگر جڑم والے لوگ جو پکڑے گئے تھے ان کو میں سے 1-2 کو سزا دی جاتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا. اگر بادامی باغ والے لوگوں کو سزا دی جاتی تو جڑم والا واقعہ نہ ہوتا. سزا کسی کو دی نہیں. شانتی نگر کا کوئی بیٹھا بندہ یہاں, شانتی نگر کا ہے کوئی رہنے والا یا رشتہ دار؟ شانتی نگر میں جب واقعہ ہوا تھا نا, یکدم ایک بچی تھی, چونکہ رات کا وقت تھا, انہوں نے حملہ کر دیا تو وہ ننگے پاؤں, ظاہر ہے سویا, جب بچہ ہوتا ہے میں اور آپ بھی ننگے پاؤں ہوتے ہیں, بھاگ کے وہ چلی گئی. اتنا خوف تھا. 2 سال تک وہ بچی جاگر پہن کے سوتی تھی. کتنے سال؟ 2 سال. کہاں کی؟ اپنی دنیا کی بات کر رہا ہوں, اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. شانتی نگر میں جاگر پہن کے سو جاتی تھی. کیوں؟ کہ پتہ نہیں کسی بھی وقت ہو جائے اور مجھے بھاگنا پڑے اور میرے پاؤں زخمی نہ ہو. اتنا ڈر ہوتا ہے, اتنا خوف ہوتا ہے. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, میں تو آپ کے لیے صرف درخواست کر رہا ہوں, ان کے لیے دعائی کیا کریں, ان کے ذہن سے, ان کے دل سے, دماغ سے خوف ختم ہو جائے. اور خوف کیسے ختم ہو جب کسی کو سزا ہی نہیں ملنی, انصاف ہی نہیں ہونا. تو ہمارا ملک دیوالیہ نہ صرف پیسے میں ہے, تمیز میں بھی ہے, کردار میں بھی دیوالیہ, انصاف میں بھی دیوالیہ, اخلاقیات میں بھی دیوالیہ. اخلاقیات ہے ہی نہیں. اخلاق کی بات کو کرتا ہے؟ اگر کرتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا. چند دن پہلے تھکتے نہیں گئے؟ بتائیں تھک گئے تو پھر میں شارٹ کرتا ہوں. یہ باتیں وہ کر رہا ہوں جو ہیں اس وقت. 1 ہفتہ پہلے مجھے موقع ملا ایئر فورس آفیسرز کلب, وہاں پہ اسی ٹاپک پہ بات کرنی تھی. جب باتیں ہوئی تو ایک بندے نے, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے نہیں میں کہہ رہا کہ اخلاقیات میں بھی کمی ہے, یہ بھی دیوالیہ پن ہے ہمارا, برداشت میں بھی دیوالیہ ہے. جب ایسی باتیں ہم کر رہے تھے, ہمارے اندر تو دکھ تھا نا, تو اس بندے نے کہا دیکھیں جی فلسطین میں وہ اسرائیل کیا کر رہا ہے, سارے ان لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے. برطانیہ بھی ان کے ساتھ ہے, امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے. لہجہ بھی ٹھیک نہیں تھا. میں نے تو بڑے
حلیمی کے ساتھ ڈرتے ہوئے کہا کہ بھائی میرے، نہ ہم فلسطینی ہیں، نہ ہم اسرائیلی ہیں، نہ ہم برطانیہ کے، نہ امریکن ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں بھائی، ہم تو پاکستانی مسیحی ہیں، اب ان کا بدلہ ہم سے لیں، ہمیں مارتے ہیں، اور ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم نے تو پاکستان بنایا ہے، اور ہمارے ووٹ کی وجہ سے تو یہ پنجاب آیا ہے، تو اب کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اس لیے آج کے کلام کی باتیں آج کے حوالے آج کے دن کے لیے ہیں، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں انسانیت بھی ختم ہے یہاں پہ، برداشت میں بھی دیوالیہ، انسانیت میں بھی دیوالیہ ہم ہو چکے ہیں۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے گھر کے لیے، خاندان کے لیے، چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اس ملک کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ہم سب پر رحم کرے۔ آخری حوالہ پادی صاحب نے پڑھا تھا، پھر وہ کہیں کہ میں جو حوالہ پڑھا اس پہ تو کوئی بات نہیں کی پادی صاحب نے۔ کھولے ذرا چند باتیں، صرف چند باتیں میں لوں گا۔ 33ویں آیت، باقی سارا چھوڑ رہا ہوں، تمثیل پہ آؤں گا۔ وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا، یسوع المسیح کہ شیطان کو شیطان کس طرح سے نکال سکتا ہے۔ شیطان کو شیطان یسوع مسیح پر الزام لگا رہے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے نا بالز بلز کی مدد سے، جادو کے شیطان کی وجہ سے یہ سارے معجزے کر رہا ہے، نکال رہا ہے۔ دیکھیں یسوع پہ الزام لگا دیتے ہیں، میں اور آپ کیا چیز ہے، اس لیے ہم سن لیتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، الزام بڑی جلدی لگا دیتے ہیں۔ کس پہ لگاتے ہیں؟ یسوع مسیح پہ لگا دیا، اور میں اور آپ ہم تو اس کے خادم ہیں، ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا۔ اور یسوع مسیح پہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، اور اس نے کہا بھائی شیطان کو شیطان نکال سکتا ہے؟ اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم ہی نہیں رہتی، اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے آپ میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کے خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ ہمارے خاندان کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے۔ پھوٹ نہ پڑنے دیں، بات ایک دوسرے کی سن لیں، اگر ایک فریق کی زیادتی بھی ہے تو سن لیں، مان لیں، اگر میری اور آپ کی غلطی نہیں ہے تو پھر بھی مان لیں۔ گھر بچانے کے لیے، رشتے بچانے کے لیے اصول توڑ دیں، گھر بچانے کے لیے ہاتھ جوڑ دیں تاکہ گھر بچ جائے، پھوٹ نہ پڑے، برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ مثال دی اور کہا کہ لیکن اگر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک وہ اس زور آور کو صحیح طرح سے باندھ نہ لے۔ زور آور تو نہیں نہ لوٹنے دیتا اپنا گھر۔ آج کے دور میں بڑا مشکل ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب سادگی تھی، چور آ جاتے تھے اور گھر کے مالک کو اگر زور آور ہوتا تھا تو بھاگ جاتے تھے، اگر زور آور ہوتا تھا تو وہ زیادہ ہوتے تھے تو اس کو باندھ لیتے تھے تو پھر وہ گھر میں چوری کر لیتے تھے۔ آج کل تو جو ریوالور ہے، جو گولی ہے، یہ جتنا مرضی زور آور بندہ اس کو ڈرا دیتی ہے، مار دیتے ہیں موبائل چھیننے، پیسہ لینے کی وجہ سے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا، جو مرضی کر لے معاف کر دے گا خدا، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، لیکن جو روح القدس کے حق میں کفر بکے گا اب تک معافی نہیں پائے گا بلکہ ابدی گناہ کا قصوروار ہوگا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ اب میں نے آپ نے حساب لگانا کہ میرے اندر اور آپ کے اندر کون سی روح ہے، اچھا صحیح والی روح ہے کہ ناپاک روح ہے؟ آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا، بڑے مالوں میں جاتے ہیں، دکانوں میں باہر جاتے ہیں تو وہ مجسمے بنائے ہوئے ہیں، ان کو خوبصورت لباس بنائے ہوتے ہیں، دیکھا کبھی کسی نے؟ ڈمیز جو بنائی ہوتی ہیں وہ انہوں نے ڈسپلے کیے ہوتے ہیں نا وہ کپڑے، تاکہ آپ لوگ دیکھیں وہ کپڑے خوبصورت اور اندر جا کر خریدیں۔ اور ایک لڑکا اس کے پاس جا کے کیا کہتا ہے، سن لیں۔ ایک لڑکا وہ ڈمی کے پاس کھڑا تھا اور وہ اس کو دیکھ رہا تھا، اور وہ غریب بچہ تھا، اس کے تن میں جسم میں کپڑے بھی نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ کس کو کیا ملا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ وہ ننگا تھا بیچارہ، تھوڑے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے پھٹے ہوئے،
کس کو کیا ملا اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور ڈمی کو کہتا ہے جس کے اوپر کپڑے انہوں نے پہنائے ہوتے ہیں تجھ میں روح نہیں ہے. اس کو کہتا ہے تیرے پاس روح نہیں، تیرے پاس روح نہیں اور میرے پاس لباس نہیں. تیرے پاس روح نہیں اور تیرے اوپر اتنے خوبصورت کپڑے انہوں نے پہنائے ہوئے ہیں، تیرے پاس روح نہیں، میرے پاس لباس نہیں ہے. لیکن میرے اندر کیا ہے؟ روح ہے. آپ کو خدا نے روح بیانے میں دیا ہوا ہے، اور خدا کا شکر ادا کیا کریں، اس کے حکموں کے مطابق چلیں. جو روح کی ہدایت کے موافق چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. آخری بات، پھر اس نے ماں اور اس کے بھائی، پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا. بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی. انہوں نے اسے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں اور تیرے بارے میں پوچھ جسم سے کہہ رہے ہیں کہ باہر دیکھیں. یسوع کا جواب سادہ سا سن لیں. اس نے ان کو یہ جواب دیا، میری ماں میرے بھائی کون ہیں؟ ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر کر کے کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں. کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہ میرا بھائی، میری بہن اور میری. کچھ سمجھ آئیے اس گال دی؟ اگر سمجھ آ گیا تو ہاتھ کھڑا کریں. سارے نہیں آئی. اور یسوع نے کہا میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سن رہے ہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، وہی میرا بھائی، وہی میری ماں، وہی میری بہن ہے. کاش میں اور آپ ایسے ہوں، اس کی مرضی کے مطابق چلنے والے، اس کی روح کی ہدایت کے موافق کر چلیں، تاکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. دعا مانگیں. تھینک یو. دعا مانگیں، خدا کا شکر ادا کریں.
बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च की सारी कलीसिया के लिए, हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो लोग बैरून मुल्क हैं उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायवंड के लिए, बिशप ऑफ रायवंड के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, तमाम रहनुमाओं के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमद व ताज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। ऐ खुदावंद तआला तेरा ही जलाल, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला पर। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र से आकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, अदील पर रहम कर, शहनाज पर, बन जोइस पर, बन शीला, अमजद पर और जितने लोग कमज़ोर हैं उन सब पर रहम कर। मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, जंगज़दा इलाकों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, इंतहा पसंदों पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आए खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया है, हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम सब मिलकर खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगार और बड़े रहमतों पर भरोसा करके तेरे इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहलुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है।
आए हम भी एक दूसरे के लिए इत्मीनान की दुआ मांगे और कहें एक दूसरे को, खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए। दुनिया इत्मीनान की तलाश में है और इत्मीनान नहीं मिलता। आप खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मैं और आप इत्मीनान और तसल्ली पाते हैं। इसलिए हम खुदा के खादम होते हुए आप सब के लिए खुदावंद से इत्मीनान मांगते हैं और आपको दावत देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होने के लिए बड़ी तरतीब के साथ आए। ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं तो आए सब मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपना फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नज़र गुजरानते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्स के साथ वाहद खुदा अब्दुल-रब्बाक जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद अब्दुल-रब्बाक हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान मोहब्बत में महफूज रखे। कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, हम सबके तमाम अज़ीज़-ओ-कारब रिश्तेदार, बहन, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, सुनाओ खुदा के खादमों के साथ, सरगोदा के तमाम मुतासरीन के साथ, गमज़दा लोगों के साथ, जंगज़दा लोगों के साथ, बीमार लोगों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, बेवाद लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते हैं। तो बाप, बेटे और उसके नाम से